اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ ونستعین بقوته التي اقام بها ملکوت الارض والسماء وبکلمته التي انشأ بها نشأة الآخرة والأولى على تہذیب القوى القابلة للاستكمال وإصلاح العقول المنفعلة عن المعاني والأحوال للاتصال بالعقل الفعال وطرد شياطين الأوهام المضلة بأنوار البراهين وقمادا الحكمة واليقين إلى محو المبعدين ومسوى المتكبرين ونصلي على محمد المبعوث بكتاب الله ونوره المنزل معه على كافة الخلق أجمعين وآلہ وأولاده المطہرین عن أرجاس الطبیعة المقدسین عن ظلمات الوہم بأنوار الحق والیقین اللہم صل وسلم علیہ وعلیہم وعلی جمیع من سلک سبیلہم واقتفى دلیلہم من شیعتہم المتقین السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره عزیزوں، محرم الحرام 1443 کے 6 دن گزر گئے، 7ویں شب آن پہنچی۔ ساتویں کے دن سے حسین کے لشکر پر پانی بند کر دیا جائے گا۔ حاکم کا حکم ہوگا کہ سب پانی پئیں، حتیٰ کافر بھی پانی مانگے تو دریغ نہ کرنا، مگر حسین اور اس کے لشکر کو پانی نہ دینا۔ ذرا سوچئے، جہاں بڑوں کی پیاس سے حالت دگرگوں ہوگی، وہاں پیاس سے بچوں کا کیا حال ہوگا۔ حسین اپنے ساتھ اہل حرم کو بھی لائے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لائے ہیں۔ 7ویں سے پانی بند ہوگا، اس کے بعد خیموں سے العطش 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 کی صدائیں بلند ہوں گی۔ انہی بچوں میں ایک ششماہا بھی ہے جسے دنیا علی اصغر کے نام سے جانتی ہے۔ جب پیاس کی شدت سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو جائے گا اور بچے کو پلانے کے لیے پانی بھی نہ ہوگا، تو سوچئے کہ بچے کی کیا حالت ہوگی۔ مگر یہ خاندان اہل بیت عصمت و طہارت کے بچے ہیں۔ یہی بچہ
جب 10 محرم کو امام حسین کی صدائے استغاثہ سنے گا تو خود کو جھولے سے گرا دے گا، اور پھر یہ شاہ سوارے دوش محمد کے ہاتھوں پر کربلا کے میدان تک جائے گا، جہاں حجت تمام کرنے کے لیے سوکھی زبان کو ہونٹوں پر پھرائے گا، اور اس کا جواب ایک تیر سہ شعبہ ہوگا۔ اور اصغر حسین کے ہاتھوں پر ڈھلک جائیں گے، اور فوج اشقیاء اپنے ظلم کی انتہا کر دے گی، اور یہ بچہ مسکرا کر بزدل فوج کی نامردی پر ایک مہر ثبت کر جائے گا کہ حسین اور ان کے لشکر سے لڑنے والے اس قدر بزدل تھے کہ 6 ماہ کے بچے سے بھی انہیں خوف تھا۔ ایک عربی حکایت شعر کی صورت میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں نے بابا سے کہا کیجے حکایت بابا، عہد رفتہ کے کسی بچے کا کہیے قصہ۔ بولے بابا کہ ہے یہ ذکر بہت پہلے کا، بولے بابا کہ ہے یہ ذکر بہت پہلے کا۔ ایک بچہ تھا جو خیمے میں تھا گریاں پیاسا، گو کے نزدیک ہی خیمے سے تھا دریائے فرات، پر میسر نہ تھا اس بچے کو قطرہ ہے ہاتھ۔ باپ میدان میں لے جانے لگا لخت جگر، کہتا تھا بوند کوئی پانی پلا دے آ کر۔ ڈھایا کچھ ایسا ستم اس پر زمانے نے مگر، تیر سہ شعبہ سے معصوم ہوا رن میں نہر۔ ڈھایا کچھ ایسا ستم اس پر زمانے نے مگر، تیر سہ شعبہ سے معصوم ہوا رن میں نہر۔ خون جاری ہوا گردن سے جو تشنا لب کی، خون جاری ہوا گردن سے جو تشنا لب کی۔ آسماں گیر ہوئی اس کے لہو کی سرخی، آسماں گیر ہوئی اس کے لہو کی سرخی۔ سن کے یہ قصہ کہا میں نے کہ اے بابا جان، سن کے یہ قصہ کہا میں نے کہ اے بابا جان، مردہ ہوتا ہے گناہوں سے ضمیر انسان۔ بابا بتلائیے بچے کا گناہ کیا تھا بھلا، بابا بتلائیے بچے کا گناہ کیا تھا بھلا۔ اس کو کس جرم میں بے دردی سے ایسے مارا، بہتے دریا کے کنارے تھا مگر پیاسا رہا۔ اس کے تن پر جو شلو کا تھا کفن اس کا ہوا، اس کے تن پر جو شلو کا تھا کفن اس کا ہوا۔ کیسی ہے درد بھری اس کی کہانی بابا، کیسی ہے درد بھری اس کی کہانی بابا۔ ہائے یہ کیسی سنانی ہے سنائی بابا، کتنی صدیاں ہوئیں لگتا ہے مگر تازہ سا۔ مرہم میں زخم ہے دنیا کے سبھی پیاسوں کا، مرہم زخم ہے دنیا کے سبھی پیاسوں کا۔ مرہم زخم ہے دنیا کے سبھی پیاسوں کا، یہ بھی قصہ ہے گئے وقتوں کا اے جان پدر۔ دشت پرہول میں تاریکی یہ شب کا تھا اثر، کھو گئی ایسے میں اس دشت میں ایک شہزادی تھی مصیبت زدہ غم دیدہ و کم سن بچی۔ شب کی تاریکی میں آتا نہ تھا کچھ اس کو نظر، شب کی تاریکی میں آتا نہ تھا
کچھ اس کو نظر نالے کرتی ہوئی جاتی تھی وہ میداں کو، مگر کہتی تھی آؤ اے سجاد کے بابا آؤ، کہتی تھی آؤ اے سجاد کے بابا آؤ، لوٹ آؤ میرے پیارے میرے بابا آؤ، رو کے کہتی تھی اے عباس اے امو میرے، آپ کے غم نے میرے بال بھی بے رنگ کیے، آپ کے غم نے میرے بال بھی بے رنگ کیے، چار سو غم کی فضا چھائی ہے، تنہائی ہے، ہائے اب کوئی نہیں باقی جو امداد کرے، ہائے اب کوئی نہیں باقی جو امداد کرے، دوڑتی پھرتی تھی روتی ہوئی مقتل میں حزین، تھی رقیہ یا سکینہ سر دشت خونی، تھی رقیہ یا سکینہ سر دشت خونی، آہ واہ ویلا یتیمہ پگھڑی تھی کیسی، آہ واہ ویلا یتیمہ پگھڑی تھی کیسی، شب کی تنہائی میں اس کا نہ تھا حامی کوئی، شب کی تنہائی میں اس کا نہ تھا حامی کوئی، داستاں کیسی ہے پردرد کہ صدیاں گزریں، داستاں کیسی ہے پردرد کہ صدیاں گزریں، پھر بھی دل خون ہوئے جاتے ہیں سن لیں جو کہیں، داستاں کیسی عجب ہے یہ گئے وقتوں کی، دختر حضرت شبیر بنی جب قیدی، شہر در شہر تماشائی تھی ہر آنکھ بنی، روتی تھی قید میں بابا کے لیے ایک بچی، گریہ کرتی تھی کہ مل جائیں یوں شاید بابا، قید کی سختی میں ہو جائے گا دیدار ان کا، قید کی سختی میں ہو جائے گا دیدار ان کا، لیکن اس قید میں دیکھا یہ ستم دکھیا نے، لیکن اس قید میں دیکھا یہ ستم دکھیا نے، بے بدن سر ہے جو ملنے کو چلا آتا ہے، بے بدن سر ہے جو ملنے کو چلا آتا ہے، دیکھ کر باپ کا سر ہو گئی بے دم دختر، دیکھ کر باپ کا سر ہو گئی بے دم دختر، اٹھ گئی روتی وہ دنیا سے عزادار پسر، میرے بابا نہ کہو دے دی رقیہ نے جاں، میرے بابا نہ کہو دے دی سکینہ نے جاں، راس آیا نہ اسے شام کا پرہول مکاں، گزرے وقتوں میں زمانے میں تھا جو کچھ گزرا، آپ نے کر دیا سب مجھ پہ عیاں، اے بابا آپ کو اجر خداوند عطا اس کا کرے، غم شبیر سے ہم سب کے وہ دامن کو بھرے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔